السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، عام طور پر ہم لوگ جب کسی کے سامنے کبھی بھی پیسے کا ذکر کرتے ہیں یا ایسی چیز جس کا پیسوں کے ساتھ کوئی لین دین یا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہو، تو عام طور پر ہم لوگ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ یا پھر عام طور پر جب ہم کوئی کھانے کی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کے پاس کوئی پیسے دیکھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا رزق ہے، گویا کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم رزق کا لفظ یا تو منی پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہم کھانے پینے کی اشیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جس پوائنٹ آف ویو سے میں آج کے سامنے بات کرنے والا ہوں، آپ وہ سن کر حیران بھی ہوں گے اور آپ کو اس بات کو سن کر خوشی بھی محسوس ہوگی کہ ایک بہت ہی مفید انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے کہ رزق کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اسے محدود کر دیا اور ہم نے اسے صرف کھانے پینے کی اشیاء اور پیسوں تک محدود کر دیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، جب ہم رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں ایک لفظ منی، پیسہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ساری دنیا اور ساری کائنات اور ساری دولت موجود ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق کا مفہوم اتنا بھی محدود نہیں ہے جتنا ہم نے اسے کر رکھا ہے۔ دوستو، رزق کا مطلب عزت بھی ہے، رزق کا مطلب صحت بھی ہے۔ صحت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا رزق ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا رزق ہے۔ رشتے ناتے جو آپ کی لائف کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، یہ بھی ایک رزق کی شکل ہے۔ ایمان جس کے بغیر ساری دنیا کا کام ہی ادھورا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا رزق ہے۔ اختیار، کسی بھی چیز کا اختیار، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، ہر چیز کا آپ کے پاس اختیار ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ اسی طریقے سے علم، اسی طریقے سے کوئی سکل، کوئی ہنر، کوئی پیشہ، عزت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے۔ دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں گنوائی ہیں، یہ لسٹ بھی ابھی بہت محدود ہے، لیکن ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں پر جا کر رک جاتے ہیں کہ یہاں سے آگے ہماری بس ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اور وہ تمام کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، اور جس کو جو چیز چاہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اسے وہاں پر خوراک کی ضرورت ہے، تو وہ خوراک وہ رزق کی شکل میں اللہ اسے ماں کے پیٹ میں پہنچاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو دودھ کی شکل میں اللہ اسے رزق وہاں پر دیتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اور پالنے کا انتظام اللہ پھر کر دیتا ہے، یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ دوستو، جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت بہت ہی خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ایک مکمل پیغام ہے، لیکن وہ آیت انسان کو ایسا خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہو سکتا ہے
کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو وہ چیز اصل میں تمہارے لیے بہت بڑے شر کا سبب بن جائے اور تمہارے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ تو اس پر جب آپ غور کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ کسی بھی چیز کو دنیا کی اس کو تمہارے لیے بہتر بنانا اور تمہارے لیے بہتر نہ بنانا، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دوستو، آپ نے اگر غور کیا ہو تو جو چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں کہ آپ رزق کا مطلب عزت لیں، آپ رزق کا مطلب صحت لیں، آپ رزق کا مطلب اولاد لیں، آپ رزق کا مطلب رشتے لیں، ایمان لیں، اختیار لیں، علم لیں، سکل لیں، ہنر لیں، شہرت لیں، جو چیز بھی آپ رزق کا مفہوم میں لینا چاہیں، تو آپ غور کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نکال دیں تو انسان تڑپ اٹھتا ہے اور انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسا وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس عزت بھی ہے، آپ کے پاس اولاد بھی ہے، آپ کی بڑی ہی شہرت ہے، آپ کے رشتے بہت اچھے ہیں، آپ کا ایمان بھی ہے، آپ کے پاس اختیار بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے، تو دوستو ایمانداری سے بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ آپ کے پاس تو باقی سب چیزیں ہیں، صرف اور صرف آپ کے پاس صحت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اور اختیار میں بھی تمام چیزوں کے اختیار نہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کی ایک انگلی کام نہیں کرتی، تو دوستو کیا آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی انگلی سے آپ بے شمار کام کرتے ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کا ایک ہاتھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہوگا لیکن آپ شکوہ کرتے نظر آئیں گے کہ یہ اللہ کا ایک انعام میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ رزق کا معنی اتنا محدود نہیں ہے جتنا ہم نے اسے بنا لیا ہے۔ لہذا آج یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ رزق صرف اور صرف منی یعنی پیسہ یا کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بلکہ رزق ایک انرجی ہے۔ یہ پیغام آج آپ کے لیے ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ رزق ایک انرجی ہے جو کہ مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کی نیڈ ہوتی ہے، اللہ اس رزق کو اس چیز کے اندر تبدیل کر دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوستو دوسرا پیغام آج یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان جو کچھ بھی سیکھ لے، اگر اس کے پاس علم ہے، اگر اس کے پاس کوئی سکل ہے، اگر وہ کسی بھی چیز میں مہارت رکھتا ہے اور وہ چیز وہ سیکھ لیتا ہے، تو دوستو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں، ضروری نہیں کہ وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ کسی نہ کسی اور شکل میں انسان کو اللہ کی طرف سے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔